الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو ایڈریس کیا ہے. آیت نمبر 31 سے سورۃ الرحمن کا تیسرا حصہ سبجیکٹ وائز شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ کو قیامت کا ذکر مل رہا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم دونوں کے لیے اے بوجھو. ہم نے کل الثقلان پر بات کی تھی. آج الثقلان کو آپ کو میں 3 اینگل سے بتاؤں گی. الثقلان کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے، ایک جن اور ہیومن اسپیشی کو پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا الثقلان کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے اس جن اور انسان کی مینٹل پاور یا مینٹیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور تیسرا الثقلان کو اس لفظ کے اندر جن اور انسانوں کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے ان 2 اسپیشیز کی ویلیو کی وجہ سے. تو پاپولیشن اینگل ہے، مائنڈ سیٹ اینگل ہے، اور ان کی ویلیو اینگل ہے. جہاں تک پاپولیشن اینگل کی بات ہے تو ایھا الثقلان میں اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں، اور بہت سی تمام تعلیمات کو ملاتے ہوئے ہولسٹیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے کہ یہ دونوں جنریشن ایسی ہیں جو کانسٹنٹلی تیزی سے گرو کرتے ہیں زمین کے اوپر. یعنی کہ جیسے انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے، اسی طرح سے جنات کی پاپولیشن بھی ایسی ہے جو بڑھنے والی ہے. تو بوجھ کو پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے مینشن کیا ہے. ساتھ ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ جو آیت کا سکوپ ہے وہ نافرمان لوگوں کی طرف ہے، نافرمان جنوں کی طرف ہے، تو ایک انڈیکیشن ہے اس آیت کے اندر کہ میجورٹی انسان اور میجورٹی جنات نافرمان ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، رب کی تمام نعمتوں کے انجوائے کرنے کے باوجود رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو ایک طرح سے اینگل بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھ رہے ہیں تعداد میں، انسان ہو یا جنات، جو ہدایت سے دور ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا ہے اسپیسیفکلی اللہ ول میک ایکسٹرا ٹائم فار دیم، اور پھر اللہ ان کا حساب لے گا. دوسرا اینگل ہے مائنڈ سیٹ اینگل، جو جنات اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے. اس صورت کی تھیم کیونکہ آپ کو ڈیویلٹی پر ملتی ہے، تو جو بھی چیز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہی چیز، وہی پرابلم یا وہی نعمت آپ کو جنات کے لیے بھی مینشن کی ہوئی ملتی ہے. تو دوسرا مائنڈ سیٹ کا جو اینگل ہے اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان بہک جاتا ہے ایک پوائنٹ سے، اور وہ یہ پوائنٹ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ سبھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا میجورٹی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نافرمانی نہیں ہے. یا نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ لوگوں کے ماسز اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ریلیجن کو گھاس نہیں ڈالتے، اللہ کے دیے ہوئے کلام کی فکر نہیں کرتے، تو شاید نعوذ باللہ اللہ پریشرائز ہو جائے گا، الٹیمیٹلی اللہ کو سبھی کو شاید جنت میں ڈالنا پڑے گا. دس از دا مائنڈ سیٹ ایشو. اس اینگل سے بھی مفسرون نے اس کو ایھا الثقلان میں مینشن کیا ہے. ایسے تمام لوگ زمین کے اوپر بوجھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے تمام لوگوں کو جن کے پاس رسول آتے تھے اور تعلیمات لے کر آتے تھے اور حجت تمام کر دیا کرتے تھے، جب اکثریت نہیں مانتی تھی ایسے تمام بوجھوں کو وائپ آؤٹ کر دیا جاتا تھا، عذاب کے ذریعے ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اب کوئی بھی امت ایز اے امت وائپ آؤٹ کر ختم نہیں کی جائے گی. پاکٹس میں مشکل آئے گی
پاکٹس میں امتحان آئیں گے، انڈیویجول امتحان آئیں گے، انڈیویجول آزمائش آئے گی، لیکن امت کو وائپ آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہم نے ہمیشہ سے قرآن کی جو ہسٹری ہے، جس کو پروفٹ ٹائم لائن کہتے ہیں، آپ نے اس میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ میجورٹی نے، ماسز نے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب اللہ کے نافرمان ہیں تو شاید یہی کول چیز ہے، یہی صحیح چیز ہے۔ جو چند مٹھی بھر لوگ اپنے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، شاید وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، شاید وہ کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا کیئرفل ہو رہے ہیں۔ اور یہی مائنڈ سیٹ بعض اوقات ہمارے اندر بھی آنے لگ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے لوگ بھی اپنی زندگیوں میں عمل کے پوائنٹ آف ویو سے تبدیلی نہیں لا پاتے۔ تو ہم میں سے بھی کئی لوگوں کو کئی مرتبہ یہ خیال آیا ہوگا کہ کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئی۔ آتا ہے یا نہیں آتا یہ خیال؟ آتا ہے، اس لیے کہ باقی سب بھی مسلمان ہیں، باقی سب بھی کلمہ گو ہیں، باقی سب بھی ایک اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ جو 2 قدم آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب سبھی مسلمان ہیں اور سبھی اللہ کی بات مان رہے ہیں تو میں 2 قدم آگے آ کر کہیں ایکسٹریمسٹ تو نہیں بن گئی۔ آپ ایکسٹریمسٹ نہیں بنے۔ یاد رکھیں، آپ کی اور میرے رول ماڈلز وہ ہیں جنہوں نے احسان کے راستے اڈاپٹ کیے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی ٹاپ پرائرٹی پر صرف اللہ کو رکھا ہے، جنہوں نے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے خود ہمیشہ پیچھے کی جگہ خالی چھوڑی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جائے کہ اب آپ اپنی جگہ چھوڑیں گی تو پیچھے والے اور لوگ آ کر بیٹھیں گے، جیسے ہمارا کورس ہوتا ہے۔ کورس میں ابھی ایک بیچ ختم ہو گیا، اب جن اسٹوڈنٹس نے گریجویٹ کیا ہے یہ کرسی چھوڑیں گے تو نئے لوگ آئیں گے نا، یہ اسی کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تو نئے لوگ کہاں آ کے بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے ایک بہت بہت باریک پوائنٹ اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت کم لوگوں کو طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں آگے سے آگے زندگی میں بڑھتے رہیں۔ جن لوگوں میں اندر یہ سٹیمنا ہوتا ہے ان کو نیکی میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ بنتی جائے۔ آپ سٹینڈرڈ ان کے لیے بڑھاتی جائیں گی تبھی آپ کی اولاد بیئر منیمم پر آئے گی۔ آپ احسان اور تقوی کے راستے پر ہوں گی تو اولاد فرائض کو تھامے گی۔ ماں باپ ہی بیئرلی فرائض کو تھامے ہوئے ہوں گے تو اولاد کہاں ہوگی؟ جنرل فینومینا جو آپ آبزرو کریں گے، اگر آپ نیکی کے لیول نمبر 10 پر ہیں تو آپ کی اولاد لیول نمبر 1 یا 2 پر ہوگی۔ دس از دا جنرل فینومینا۔ ایکسیپشنل رولز اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اگر آپ نیکی کے لیول نمبر 10 پر ہیں، اولاد نیکی کے لیول نمبر 1 یا 2 پر ہوگی۔ اور اگر میں نیکی کے لیول نمبر 1 پر ہوں تو اولاد کہاں ہوگی؟ نیگیٹو میں، فرائض بھی نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ دین سے دور ہوگی۔ تو ہمیشہ سے نافرمان اکثریت میں رہے، لیکن کیونکہ ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا میں ہمیشہ سے انسان رہے، اور آج تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ماڈرن ورلڈ کی وجہ سے، ڈیموکریٹک سسٹم کی وجہ سے، میجورٹی از اتھارٹی۔ اسلام سکھاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی؟ اسلام نہیں سکھاتا میجورٹی از اتھارٹی۔ کتنے تھے صحابہ مکہ میں؟ 13 سال کی محنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی دعوت دی گئی۔ 13 سال میں صرف 150 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، جسٹ 150۔ اور محنت کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی زبان سے قرآن ادا ہو رہا تھا؟ وہ جو اللہ کے حبیب تھے۔ تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں گی کہ نیکی کرنے والے، آگے آگے دوڑنے والے، سابقون السابقون کم رہے، قلیل رہے، اور قرآن کی گواہی ہے کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم سابقون السابقون اور قلیل ہو جائیں گے، منیمم ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ریشو بتایا تھا پچھلی کلاسز میں، اگر صحابہ میں سابقون 1000 میں سے 900 تھے تو آج کے مسلمانوں میں 1000 میں سے شاید 10 یا 15 ہوں گے، اگر بہت اچھا ریشو بھی بنایا جائے۔ تو دوسرا اینگل ہے مائنڈ سیٹ کا اینگل، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہوں وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر بچ جاؤں گا، اس لیے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ الثقلان کا تیسرا اینگل جو یہاں مینشن کیا گیا ہے وہ اینگل ہے ویلیو اینگل۔ یہ 2 واحد اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان اور جن، جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو ان کو اللہ نے باقی تمام مخلوقات پر ویلیو دی ہے۔ یہ واحد 2 مخلوقات ہیں جن کو روز محشر کے بعد
جنت اور دوزخ اسائن کی جائے گی، باقی مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ واحد دو مخلوقات ہیں ویلیو پوائنٹ آف ویو سے۔ الثقلان اس لیے تھوڑی ہے کہ ہمارا ویٹ زیادہ ہے، الثقلان کہ ہم کہیں کہ ہاں ظاہری بات ہے مکھی کے مقابلے میں انسان کا ویٹ زیادہ ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی میننگ بتانے والا یہ بھی بتا دے۔ الثقلان بوجھ ہو، ہمارا بوجھ زیادہ ہے ظاہری بات ہے مکھی اور مچھر کے مقابلے میں، بٹ آن انٹلیکچوئل سائڈ اللہ نے آپ کو اور مجھے سوچنے کے لیے عقل دی ہے۔ فرام ویلیو پوائنٹ آف ویو اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے عبادت کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے جنت اور دوزخ کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ان دو مخلوقات کو ابنڈنس میں دیا۔ اور انسان کے لیے تو آتا ہے کہ پوری کائنات انسان کو سرف کرتی ہے، پوری کائنات انسان کو سرف کرنے میں لگا دی گئی، تو پھر انسان کو بھی تو کسی کو سرف کرنا چاہیے۔ تو یہ پوری ویلیو سٹرکچر کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان دو مخلوقات کو بڑی ویلیو دی تھی، نعمتیں بھی دیں اور یہ اپنی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ جس کو جتنی نعمت ملتی ہے یاد رکھیں اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اپنا آپ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں تو جو اگلی چیز فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ اپنی ہر نعمت کے آگے از اکول ٹو کا سائن لگائیے، نعمت بریکٹ کے اندر لکھیے اور اس کے آگے لکھ دیجئے رسپانسبلٹی۔ ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری، چاہے میری آنکھیں ہیں، چاہے میرا جسم ہے، چاہے میری عقل ہے، چاہے میرا وقت ہے، چاہے میری صحت ہے، چاہے میری اولاد ہے، چاہے میرا گھر ہے یا میری جو بھی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری، اور جس کے جسے کہتے ہیں نا جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بلند مقام دینا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کا انکلینیشن دیکھ کر اس کو ہدایت دکھاتا ہے، اور پھر وہ انسان دنیا میں ہدایت کے راستے پر تھکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہاں 1.25 گھنٹے کے لیے آنا اللہ کے راستے میں تھکنے میں انکلوڈ ہو جائے۔ حالانکہ ہم سائیکل چلا کے نہیں آتے، ہم بھاگ بھاگ کر نہیں آتے، ہم اونٹ پر بیٹھ کر بھی نہیں آتے، ہم پیدل چل کے بھی نہیں آتے۔ سوچیں وہ عورت ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا Q&A میں، وہ عورت جو کمانے کے لیے اتنا چل کے آتی ہے کہ اس کا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اے سی والے گھر سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر بیک ٹو اسی پروسیس میں نکلتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آج تو بہت تھک گئی، سنڈے کو کلاس نہیں ہونی چاہیے۔ نعمتوں کا امتحان اللہ لیتا ہے، اگر آپ کو درجات چاہیے تو محنت کرنی، جس کا جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوگا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو جنات بھی اکاؤنٹیبل کریشن ہے، اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کا حساب لے گا ایسے ہی جنات کا بھی حساب لے گا، اور اسی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے لیے بھی جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے۔ یہ صورت ڈیویلٹی کی وجہ سے اس فیکٹ کو بہت واضح کرتی ہے۔ جہاں جہاں اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں شیاطین کے بارے میں آیات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں، ان سب سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ جنات کی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شیطان جنوں میں سے ہی ہے۔ تو آپ کو بہت سا کانٹینٹ شیطان کی ڈیفینیشن کے انڈر جنات کے بارے میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے مینشن کر دیا یہ جنات جو کہ انسانوں کے ساتھ مینشن کیے گئے ہیں، ان کو بھی جگہ جگہ اللہ نے ان نعمتوں کی تکذیب کرنے سے منع کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کانسٹنٹلی دونوں مخلوقات کا ذکر ہے۔ جیسے انسان دنیا کی خوراک سے، دنیا کی فاکہہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے ہی جنوں کو بھی اپنی سسٹننس کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا نہیں کھاؤ، اس لیے کہ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتا ہے۔ اب جب ہم نے کہا یہ حدیث سنی کہ شیطان کھاتا ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ جنات کھاتے ہیں، بیکاز شیطان کی ڈیفینیشن کے انڈر تمام جنات آ جاتے ہیں۔